ابن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ معزز حاضرین ناظرین، یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، کیونکہ جس عمر میں میں ہوں مجھے یوٹیوب پر کسی قسم کی کوئی مونیٹائزیشن یا کسی قسم کی پولیٹیکل ریکگنیشن یا مجھے کوئی کسی قسم کا ایسا نہ لالچ ہے۔ میں صرف جیسے آپ کا کوئی عزیز ہو، بھائی ہو، اسی طرح میں آپ کے ساتھ آپ کا ایک شہری ہوں، پاکستانی ہوں، جو میرا آپ کے ساتھ رشتہ ہے۔ اور میری نظر میں یہ ایک وہ رشتہ ہے، کیونکہ ملک جو ہوتا ہے وہ ماں ہوتا ہے۔ جب ہماری ماں اکٹھی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم سب پاکستانی اسی رشتے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ امیر ہے، غریب ہے، مزدور ہے، ڈاکٹر ہے، جج ہے، ملٹری کا وہ کمانڈر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے۔ تو میں اس جذبے کے ساتھ میں آپ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی میں سبجیکٹ لے کر میں یوٹیوب کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ ایک اسٹیبلشڈ ایک سرجن ہیں، ایک پروفیسر ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک وائس چانسلر ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے یہ آپ کے ساتھ مخاطب اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میرا بھی دل جلتا ہے، میں بھی روتا ہوں کہ ماں جب ایک ہے تو مانیں یا ہم نہ مانیں تو اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس ماں کو، اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ بے شک میں اس قدر عمر رسیدہ ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمارے لیے ملک دیا اور جو قربانی ہوئی اور جو 2 ملین لوگ جو ہے ان کو کس طرح سلاٹر کیا گیا۔ میں بچہ تھا لیکن میں نے وہ لاشیں آتے ہوئی دیکھی ہیں واگا بارڈر سے، ایک کے بعد دوسری ٹرین آتی تھی تو اس کے اوپر کس طریقے سے گلے کٹے ہوئے، چھاتیاں کٹی ہوئی، بچے پیٹ میں مرے ہوئے، چھوٹا نوزائیدہ بچہ مار کے ماں کے ساتھ باندھا ہوا، کس طرح سے ہندوؤں سکھوں نے ظلم کیا تھا۔ اس پر گاڑی پہ گاڑی آتی تھی، میں اور میرا بڑا بھائی ہم لوگ جھولی میں ڈال کے وہ چنے کے چاول کی دیگیں پکاتے تھے، اور ان بیچاروں کو جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بڑے بڑے اچھے گھروں کی عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کو ہم صرف ایک وقت کا کھانا دیتے تھے، وہ کھا کے پھر آگے وہ شیخو پورہ چلا جاتا تھا، ننکانہ چلا جاتا تھا، گجرانوالہ چلا جاتا تھا۔ وہ بیچارے مہاجر اپنی اپنی پناہ ڈھونڈنے کے لیے اس ملک میں آئے۔ تو میں نے اور میرے بھائی نے اور ہمارے خاندان نے یہ چیز دیکھی ہے۔ جو موجودہ لوگ ہیں، جن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے یہ صرف کہانیاں پڑھی ہیں یا چھوٹے چھوٹے کلپنگ دیکھی ہے، جس میں قائد اعظم مینار پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مصیبتوں سے ڈرا نہیں کرتا۔ صحیح ہے، وہ تو ٹھیک آپ نے فرمایا، واقعی ڈرا نہیں کرتا، لیکن دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا ہم نے ان قربانیوں کی، اس خون کی، اس عصمت دری کی۔ وہ بہت ساری جو عورتیں ہماری وہاں رہ گئیں، وہ سکھوں کے گھر انہوں نے سکھ بچے پیدا کیے، ہندو بچے پیدا کیے، اور وہ یعنی بے چاری ان کی یہ مجبوری میں انہوں نے کیا، اپنا دین بھی انہوں نے قربان کر دیا، ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو روز قیامت اس کا اجر دے، اور ان کو وہ بطور سکھ یا بطور ہندو یا بطور کافر نہ جج کرے، بلکہ ایک مجبور عورت کے طور پہ ان کو معاف کر دے، اور ان والدین کو بھی صبر دے جن کی بیٹی ہیں، یا ان بھائی بہنوں کو بھی جن کی وہ پیچھے رہ گئیں۔ ہمیں ان کی عظمت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جو خاص طور پہ اس وقت جو ہمارے ساتھ اس انسان نے کیا ہے، ایک انسان نے کیا ہے، یا اس کے ساتھ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان یہ اکیلا کر سکتا ہے۔ اوپر کے جو ٹاپ کے 5 جو سینئر موسٹ ہیں، ایئر فورس کا چیف ہے، نیول چیف ہے، جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس میں چیف آف آرمی سٹاف تو ایک آدمی ہے، جتنی مرضی آپ اس کو طاقت دے دیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ اس کو مشاورت کرنی پڑتی ہے، سے میں آنی ہے، اور قیامت تک ہزاروں سال اس میں ہم نے مٹی کے اندر دبے ہوئے سونا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، کچھ عرصہ کے بعد نہ آپ کے بچے، نہ آپ کی بیوی، کوئی بھی پوتا پوتی، دوتا دوتی، کوئی ایون فاتحہ کرنے بھی قبر پر نہیں جائے گا۔ تو کیوں کر رہے ہو؟ اور ملک کا اور ماں کا یہ بال کھینچ کے، اس کا دوپٹہ اتار کے، اس کو بے غیرت بے عزت کر کے، کہ اس کو کوئی بھیک بھی دینے والا اس وقت نہیں ہے، آپ نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لا کے حکومت پہ مسلط کر دیا ہے۔
اس خوف سے کہ ایک آدمی ایسا آیا ہے جو آپ کی بھی باری نیب میں آ سکتی ہے، آپ کے ساتھیوں کو بھی آ سکتی ہے۔ اگر وہ زرداری اور وہ نواز شریف اور شہباز شریف اور منی لانڈرنگ اور وہ جو اس نے شوگر ملیں اور اومنی گروپ جو، اور وہ جو ایک فحشہ عورت جو کہ ایک ماڈل جو ایئرپورٹ پہ پکڑی جاتی ہے، اس نے 80 اس نے وہ فلائٹس جو ہیں دی ہیں، ہر فلائٹ میں کتنے وہ لاکھوں ڈالر لے کے جاتی رہی۔ اور یہ جو ابھی ریسنٹلی چارٹرڈ پلین میں 20 بکسے گئے ہیں، اندازہ کرو اس میں کتنے بلینز ڈالرز گئے ہوں گے کہ جو پورے سندھ گورنمنٹ کے جو آپ ان کو دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ، اس کا 80-90% جو ملائی ہے اتار کے وہ آدمی لے گیا ہوگا۔ اور اس کی ایکٹنگ دیکھو، ابھی اس کو وہ بلاؤ عدالت میں تو وہ کھونڈی پکڑ لے گا، ڈرپ لگوا لے گا، اس کو کینسر ہے، وہ سوائے بھنڈی کے کھا نہیں کچھ سکتا، ایسی وہ باتیں کرے گا کہ لوگوں کا دل چیر کے رکھ دے۔ اسی طرح ایک وہ دوسرا ایک پپو جو ہے ایکٹر ہے، وہ دیکھیں اس نے، میرا نہیں پتا کہ وہ اس نے خرگوش کا بلڈ تھا یا بکری کا بلڈ تھا دے کر اس نے اس کی جو پلیٹلیٹس دکھا کے، اور ظاہر ہے اس نے اس وقت وزیر صحت کو دونوں طرف کے ڈاکٹروں کو ساتھ ملایا، اور ملانے کے بعد اس نے کیسا خوبصورت اس نے ڈرامہ کیا۔ آپ کو کوئی پی ٹی وی کا ڈرامہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھتے ہی کہ جو ہی وہ ایئر بس پہ بیٹھا ہے قطر کی، آپ اس کو دیکھیں کہ انگوروں کے گچھے آ گئے اس کے منہ کے اوپر، وہ بالکل سرخ، وہ ایسے پنک ہو گیا۔ میں ایز اے پاکستانی سینئر سٹیزن جیسے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اتنا ہی مجھے کوفت ہوتی ہے اور اس قدر ہی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے، بلکہ میں تو اگر پیچھے جاؤں تو 1958 سے جب پہلی مرتبہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں اس میں دخل دیا، اور جو ٹھیک ہے ان کی اچھائیاں اور ان کے جو اتنے ڈیمز بنائے، انہوں نے ایک کیپٹل سٹی بنایا، ان کے بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشنس ہیں، لیکن جو ایک نقصان انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو اپنی بجائے بارڈرز کو گارڈ کرنے کے اور اپنی ایکسپرٹیز کو وہاں وہ اس کو اسرٹ کرتے، انہوں نے جو ورسٹ آف دا ورسٹ جو تھا نا، جو اسکم آف دا سوسائٹی تھی، اسکندر مرزا صاحب کو، وہ ان کو آپ دیا، اور انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ نہ ان میں کمپیٹنس تھی، نہ وہ آدمی اپنی سینسز میں رہتا تھا، وہ 24 گھنٹے جو ڈرنک کرے اور وہ جو وومنائزر ہو، اور جو جو انہوں نے اس پاکستان کے لیے کیا، جس طرح سے کیزولی 1971 میں اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جو ہمارے میں جو بیج بویا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ملک کی سیاست میں جو دخل اندازی شروع کی، اس سے اب تک یہ چلی آ رہی ہے اور ابھی تک یہ ختم نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح ہماری ایک سیڈ سٹوری جوڈیشری کی ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ جو موجودہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کا آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا ریکارڈ ہے اپنے ایچ ایس این کالج میں بھی، اور ان کی فیملی کی بیک گراؤنڈ بھی، ان کے والد صاحب بھی جو چیف سیکرٹری اور کمشنر تھے، فتح بندیال صاحب، یہ 3 بہنوں کے ایک بھائی ہیں، اور انتہائی یہ آنیسٹ، انتہائی مذہبی آدمی ہے، گاڈ فیئرنگ انسان ہے۔ اور انہوں نے جس طریقے سے سٹینڈ لیا ہے اور اپنا پریشر لیا، اور جس طریقے سے ہم لوگوں نے غلاظت سے ان کے نہ فیملی کو سپیئر کیا اور نہ انہیں سپیئر کیا، نہ ان کے کولیگس کو، میں تو سلیوٹ کرتا ہوں کہ ان کو کہ آفٹر ہمیشہ میں سنتا تھا کہ جی جو 3-4 جو ججز انتہائی ایماندار تھے، اس میں بھگوان داس صاحب وہ ہندو تھے، کارنیلیس تھے، وہ کرسچن تھے، ایک اور وہ پارسی تھے، وہ کبھی یہ اس کے میں مسلمان کا نام نہیں آتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہسٹورک فیصلہ کیا ہے انہوں نے، عطا عمر فتح بندیال صاحب نے، یہ ہسٹری میں ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے گا کہ انہوں نے پہلا ان کا جو فیصلہ ہے اس پہ لوگ ناراض تھے، کامنٹ تھے، ظاہر ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ جائے گا اس کو وہ برا لگے گا، لیکن انہوں نے گریسفلی اس کو کم از کم پی ٹی آئی والوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، وہ گالی گلوچ پہ اور غلاظت پہ اور بغاوت پر نہیں آئے۔
اور میں حیران ہوں کہ کس قدر ہم پستی میں جا چکے ہیں، کس قدر ہم گر چکے ہیں. اور ایسے آدمی جو لوگ ایون الیکٹڈ بھی نہیں ہیں، جیسے ہمارے وہ مذہب کے نام کے اوپر تو ایک دبا ہیں کہ ایک مولوی صاحب ہیں، اور ان کے وہ اتنا بڑا پگڑا باندھ کے، اور ان کا وزن دیکھیں وہ تقریباً گائے کے بچھڑے کے برابر ہے، کہ وہ کیسے کیسے غلیظ لفظ وہ نکالتے ہیں. اور ان کو کیوں نہیں پکڑ کے جو سلاخوں کے پیچھے کیا جاتا، ان کی کیا ہے جو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح وہ وراثت کے کچھ لوگ، جیسے وہ ولی خان کے وہ آ رہے ہیں، وہ جان لینی چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی. اور یہ شریف اور یہ زرداری جس فیملی نے 30 سال چمٹ کے اس ملک کو جو چوسا ہے، جو اس کا حشر کیا ہے، وہ ایک کاروباری لوگ تھے، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، ان کو رہنے دیتے. وہ ایک بزنس کرتے تھے، ان کے دماغ میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے بزنس مین کے، اور وہ کبھی ایک پیسہ بھی نہیں کم کرے گا بزنس کے لیے. تو جس طریقے سے انہوں نے ملک کو بھی پھر ایک بزنس کی طرح چلایا، سیاست کو بھی، پارٹی کو بھی. اور اسی طرح یہ ٹکٹ بیچنے والے جو حضرت تھے، یہ کس طرح سے ان کا ناطہ جڑ گیا بھٹو خاندان سے، تو جو انہوں نے اشر کیا. تو میں سلیوٹ کرتا ہوں فتح بندیال صاحب کو اور ان کے جو کولیگز تھے، جو یہ بینچ تھا 3 ججز کا. تینوں ججز میرے نظر میں یہ ایک ہماری پوری قوم کے لیے فخر ہیں. تو اب ہمیں اگر اتنے ہائیسٹ انسٹیٹیوشن کا اگر ہم نہیں رسپیکٹ کر سکتے یا قدر کر سکتے، تو پھر یہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جوڈیشری کو ہی اگر آپ جو ہے وہ عزت دینی شروع کریں گے، اور جوڈیشری ہی جب جسٹس جو ایکسیکیوٹ کرے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی کرپشن ہے اور جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈھکنا آ جائے گا، ایک لڈ آ جائے گا، اور کوئی نہیں لا سکتا. اور اگر ان کو بھی اپنے دائرہ اختیار میں رہنے کے لیے مجبور کر سکتی ہے آرمی کو بھی، تو وہ بھی جوڈیشری ہے. اس لیے کرپشن ہو، جوڈیشری ہو، اپنا آرمی ہو، اور سیولینز ہوں، ہماری سیولین گورنمنٹ ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہوں. یہ جو ہم نے جو ایک پارٹی کا ہیڈ بن جاتا تھا، اسے وہ ماروثی کے ساتھ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے، ایک بادشاہ سمجھ کے، وہ چاہے 9,000 میل دور بیٹھا ہو وہ فیصلے کرتا تھا. اس فیصلے سے وہ بھی انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دفن کر دیا ہے کہ بھئی اگر آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پارلیمنٹری پارٹی ہیں، تو آپ کا حق ہے کہ آپ کہ اگر کوئی فلور کراسنگ ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر جو بھی قانون ہے اس کو اپلائی کریں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ کہ جو یہ موجودہ فیصلہ ہوا ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا بھی آنا چاہیے. ہمیں صرف گالی گلوچ اور غلاظت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ کریں گے تو کس چیز پہ آپ فخر کر سکتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آرمی میں بھی ہمارے اس قدر انتہائی ایماندار اور اچھے آفیسرز رہے ہیں کہ ہم فخر کر سکتے ہیں. اب اگر ایک آدمی سے یا کچھ آدمیوں سے غلطی ہوئی ہے تو اسے ہم پورے ادارے کو ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ، کیونکہ میں نان پولیٹیکل ہوں، میری کوئی کسی ایک طرف انکلینیشن نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو ایک سائی آف ریلیف ملا ہے کہ ہمیں جان چھوٹی ہے ان لوگوں سے. اب خدا کرے کہ مرکز میں بھی یہ لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا اور وہ حکومت اس استعفے کو اسپیکر نے منظور نہیں کیا تھا، تو انہی کو ہی جس طریقے سے انہوں نے ان کے خلاف ووٹ آف نان کانفیڈنس لا کے تو اس کو گورنمنٹ کو چلتا کیا تھا، اسی طرح ان کو چلتا کریں اور اس آدمی کو سال پورا کرنے دے تاکہ اکانومی کو اپنے پاؤں پہ ڈالے. جو غریب پس رہا ہے اس وقت، جو اس وقت بھوکا مر رہا ہے، اس وقت خودکشی ہو رہی ہے، اس کو کم از کم جو ہے سنبھالا دے. اور اپنا یہ ضروری نہیں ہے کہ IMF سے ہی قرضہ لے. اگر کوئی کریڈیبل ہمارا لیڈر پرائم منسٹر آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی ملک جن لوگوں نے کولڈ شولڈر دیا یہ اس کو امپورٹڈ گورنمنٹ کو، وہ اس کو خوشی سے وہ اس کو بڑے سافٹ لون وہ اپنے پیش کر دیں گے، یا انویسٹمنٹ کے طور پر وہ بلینز آف ڈالر لگانے کو تیار ہو جائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ ہمارے جو PTI کے چیئرمین ہیں حضرت، وہ بھی اس طرف سمجھوتا کریں گے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ دخل دینا بند کرے گی. اور اب غلطی ہو گئی ہے، اگر معذرت نہیں کر سکتے، اگر اتنی مورل کریج نہیں ہے، تو کم از کم اب دخل نہ دیں.
اور اس کو انکریج کریں تاکہ یہ ایک سال ان کو کنسسٹنٹلی مل جائے، اور یہ جو ڈالر کی اڑان ہے، جو اس وقت ہم بالکل ڈیفالٹ کے قریب کھڑے ہیں، اور وہ ہم نہ ہوں اور ملک بچے. ملک بچے گا تو ہم ہیں، اگر ملک نہیں ہے تو پھر ہماری پہچان ہی نہیں ہے. ان بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. خدا حافظ.